اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی ذات اقدس کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتا ہے الہکم الہ واحد، اے لوگو تمہارا معبود صرف ایک ہے، لا الہ الا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے اور وہی رحیم ہے۔ اب یہ جو اللہ رب العزت کے دو اسم پاک رحمان اور رحیم اس آیت مبارکہ کے اندر آئے ہیں، ان دونوں اسماء الحسنہ کا تعلق اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ ہے۔ اب یہاں بات توجہ کے ساتھ سننی ہے کہ رحمت اللہ کی دو طرح کی ہے، ایک رحمت عام ہے اور ایک رحمت خاص ہے۔ اسی طرح یہ جو دو اسماء الحسنہ ہیں، اس میں سے ایک کا تعلق رحمت عام کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق رحمت خاص کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک اسم پاک ہے یعنی صفاتی نام ہے رحمان، اور دوسرا صفاتی نام ہے رحیم۔ یہ جو کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفت رحمان کی وجہ سے چل رہا ہے۔ رحمان کا تعلق رحمت عامہ کے ساتھ ہے، وہ رحمت میرے آپ کے اوپر بھی ہو رہی ہے، اللہ کے نبیوں پہ بھی ہو رہی ہے، ولیوں پہ بھی ہو رہی ہے، کتب پہ بھی ہو رہی ہے، ابدال پہ بھی ہو رہی ہے، اور ہم جیسے جو عاصی ہیں گناہگار ہیں ان کے اوپر بھی ہو رہی ہے۔ اللہ اسی رحمت کے صدقے ہمیں بھی کھلا رہا ہے اور کافر کو بھی کھلا رہا ہے، یعنی ہر ذی روح کے اوپر جو اللہ رب العزت کی رحمت ہو رہی ہے، اس رحمت کا تعلق رحمت عام کے ساتھ ہے، رحمت عامہ کے ساتھ ہے، اور وہ زیر اثر ہے اللہ رب العزت کے صفاتی نام رحمان کے۔ اور جو اللہ رب العزت کا دوسرا اسم پاک ہے رحیم، وہ رحمت خاص ہے، وہ جو خاص رحمت ہے وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے، وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو یوں یہ کائنات کا جو پورا نظام ہے وہ رحمت کے ساتھ چل رہا ہے، اور رحمت کتنی طرح کی ہے؟ دو طرح کی، ایک رحمت عام اور ایک رحمت خاص۔ اب میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ جو رحمت ہے یہ زیر اثر ہے اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام رحمان اور رحیم کے۔ اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رحمان کس کو کہتے ہیں اور رحیم کس کو کہتے ہیں، پہلے اس کی تعریف جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے۔ رحمان اسے کہتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک، صبح سے لے کے رات سونے تک اللہ کی نافرمانی کرو، اور جب ندامت، شرمندگی یا اپنے کیے کا احساس ہو جائے تو دل ہی دل میں ایک بار کہو اے اللہ میری توبہ، جو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اسے رحمان کہتے ہیں، اسے رحمان کہتے ہیں۔ زندگی کی ابتدا یعنی پیدائش سے لے کے موت تک اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ کی نافرمانی کرو، مرنے سے چند لمحے پہلے یعنی سانس اکھڑنے سے پہلے، وقت نزاع شروع ہونے سے پہلے، روح قبض ہونے سے پہلے دل ہی میں، زبان سے نہیں، دل ہی دل میں کہہ دو اے اللہ میری توبہ، تو جو گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ جاگ رہے ہیں؟ رحیم اسے کہتے ہیں کہ صبح سے لے کے رات سونے تک، صبح سے لے کے شام تک، پیدائش سے لے کے موت تک تم اللہ کی نافرمانی کرو، جب سانس اکھڑنے کا وقت قریب ہو، موت گھر کی دہلیز پہ ہو، تو تم ایک بار کہہ دو اے اللہ میری توبہ، جو صرف تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرے بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اسے رحیم کہتے ہیں، اسے رحیم کہتے ہیں۔ تو ان دونوں اسماء الحسنہ کا جو تعلق ہے وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے۔ آج ہم جو ناکام ہوئے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں، ہم نے اللہ کی رحمت پہ بھروسہ چھوڑ دیا اور اسباب کے اوپر بھروسہ کر لیا۔
کہ میرے اوپر مشکل آئے گی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے پاس مال ہے، میں بیمار ہوں گا میرے پاس پیسہ ہے، میرے بیٹے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے امریکہ میں بھی رشتہ دار ہیں، یورپ انگلینڈ میں بھی رشتہ دار ہیں، ہر اچھے ڈاکٹر کے پاس، ہر اچھے ہسپتال میں جا کے میں علاج کروا سکتا ہوں۔ کوئی اور دنیا کی مشکل آئے گی، میرا خالو ایس پی لگا ہوا ہے، میرا چاچو ڈی اے جی لگا ہوا ہے، میرا فلان جو ہے فوج میں ہے، میرا فلان جو ہے وہ انتظامیہ میں ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ مجھے کوئی پریشانی آئے گی تو یہ میرے کام آئیں گے۔ پھر جو دیندار طبقہ تھا اس کا بھروسہ اللہ کی رحمت سے ہٹ کے میرے بزرگان ہیں، میرے بزرگ ہیں۔ کسی نے عالم کے اوپر تکیہ کر لیا، کسی نے اپنے پیر کے اوپر تکیہ کر لیا، کسی نے کسی دربار پہ تکیہ کر لیا، کسی نے کسی درگاہ پہ تکیہ کر لیا، کسی نے عامل کے تعویذوں پہ تکیہ کر لیا، کسی نے کڑی کے پہ تکیہ کر لیا، کسی نے کھری کے اوپر تکیہ کر لیا، کسی نے کالے کپڑے کے اوپر تکیہ کر لیا، اور کسی نے کالی ہنڈیا کے اوپر تکیہ کر لیا کہ میرے اوپر پریشانی آئے گی تو یہ تمام اسباب مجھے بچائیں گے۔ ان تمام اسباب کے اوپر بھروسہ کیا، لیکن جو ان تمام اسباب کو تخلیق کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، مسبب الاسباب ہے، وہ یاد نہ آیا، وہ یاد نہ آیا۔ پھر اللہ نے ذلیل کیا، اللہ کا نظام ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑوں کا نظام پھر حرکت میں آیا۔ اللہ نے کسی کے گھر میں بیماری بھیجی، اللہ نے کسی کے گھر میں اولاد کی نافرمانی بھیجی، اللہ نے کسی کی بیوی کو بے ربا ربی کے رستے پہ چلایا، اللہ نے کسی کی اولاد کو نشے پہ لگایا، اللہ نے کسی کے گھر میں بندش بھیجی، اللہ نے کسی کے گھر میں جادو بھیجا، اللہ نے کسی کے بچوں کو معذور کیا۔ پھر رب نے عرشوں سے آواز دی، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے۔ اگر میرے علاوہ کوئی مددگار ہے یا میرے علاوہ کوئی دوست ہے تو اب لے کر آؤ جو تمہیں ان حالات کے بمر سے نکالے، جو تمہیں ان حالات کے بمر سے نکالے۔ اب اپنے پیروں کو بھی لے کر آؤ، ملنگوں کو بھی لے کے آؤ، درگاہوں کو بھی لے کر آؤ، کھریوں کو بھی لے کر آؤ، کالا کپڑا بھی لے کر آؤ، ہنڈیا بھی لے کر آؤ، جو تم نے گاڑیوں کے اندر نقش لگائے ہیں وہ بھی لے کر آؤ، جو گھروں کے اندر بڑے بڑے نقش لگائے ہیں، گلے کے اندر گاٹے ڈالے ہوئے ہیں، بازوؤں میں جو ہے وہ کڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، ان سب کو لے کر آؤ۔ اگر یہ تمہارے معبود ہیں، یہ تمہارے مددگار ہیں، اب تم میری پکڑ میں ہو تو کوئی میری پکڑ سے چھڑا کر دکھائے، میری پکڑ سے کوئی چھڑا کر دکھائے۔ تو اللہ بولو آج ہم ناکام اس لیے ہوئے ہیں کہ ہماری امیدوں کا مرکز اللہ نہیں رہ گیا، ہماری امیدوں کے مرکز ملنگ ہیں، ہماری امیدوں کے مرکز پیر بن گئے ہیں، ہماری امیدوں کے مرکز تعویذ بن گئے ہیں، ہماری امیدوں کے مرکز وظائف بن گئے ہیں، ہماری امیدوں کے مرکز رسالے بن گئے ہیں۔ اللہ بولو جب امیدوں کے مرکز یہ بن گئے، یہ تو وسیلے ہیں، یہ تو اسباب ہیں۔ نبی دیتا ہے پر اللہ کے حکم سے دیتا ہے، وہ ایک وسیلہ ہے۔ ولی دیتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے دیتا ہے، حکم کے بغیر دے نہیں سکتا، حکم کے بغیر لے نہیں سکتا۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے جو کسی کے حکم کے بغیر دیتا ہے، کسی کی مرضی کے بغیر دیتا ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور میری تیری اوقات کیا ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جب تک وہی نہ چاہے ہم چاہ کے بھی کچھ کر نہیں سکتے۔ میری تیری اوقات کیا ہے کہ ہم چاہیں بھی کسی کا اچھا یا ہم چاہیں بھی کسی کا برا تو ہم چاہ کے بھی کر نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے، اگر اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ بولو ہمیں جو ٹھوکر لگی، جس کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوئے، آج آپ حضرات جو یہاں تشریف لے کر آئے ہیں، اگر اللہ والو آپ کا بھروسہ اللہ پہ ہوتا، آج آپ یوں پریشان ہو کے تکلیف میں اتنے کرائے بھر کے، اتنا سفر کر کے، اتنا وقت لگا کے شافی کے در پہ نہ آتے، اور اگر آتے تو محض اللہ کی رضا کے لیے آتے، اللہ کے ذکر کے لیے آتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار کے لیے آتے، رسول کے ذکر کے لیے آتے، دنیا کے مقاصد کے لیے نہ آتے۔ اللہ والو دنیا تو میرا رب اس کو بھی دیے جا رہے ہیں جو رب کو رب نہیں مانتا،
تم دنیا کی وجہ سے پریشان ہو کے آگے ہو، آپ کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آئی۔ کیا کافر بیمار ہوتا ہے اس کو شفا کون دیتا ہے؟ کافر زنا کرتا ہے یا نکاح کرتا ہے اس کو اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یہ جتنے بھی اسباب ہیں ہمارے سے لاکھوں گنا زیادہ، اور لاکھوں اسباب کافر کے پاس ہمارے سے زیادہ ہیں۔ ان اسباب کو دینے والا کون ہے؟ وہ تو مانتے نہیں ہیں، تو جو مانتے نہیں ہیں وہ تو ان کو بھی دیے جا رہا ہے، تو جو مانتے ہیں ان کو محروم رکھ دے گا۔ نہیں نہیں، کہانی کوئی اور ہے، بات کوئی اور ہے۔ تم اپنے تھے، جب اپنوں نے بے وفائی کی تو اللہ نے کھڑکی لگا دی۔ کیوں؟ اللہ تمہاری آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ ان کی تو دنیا بھی برباد ہے، ان کی تو آخرت بھی برباد ہے، وہ تو ایک نظام ہی اور ہے۔ اللہ ان کو دیے جا رہا ہے، اللہ ان کو دیے جا رہا ہے۔ اگر کافر کو اللہ دنیا میں بھی نہ دے، آخرت میں حصہ نہیں ہے، تو پھر اللہ عادل تو نہ ہوا، پھر اللہ عادل تو نہ ہوا کہ ان کی دنیا بھی جہنم بن گئی اور آگے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا ہے کہ ان کی دنیا آسان کر دی ہے، اللہ ان کو دیے جا رہا ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے کیا ہے کہ اللہ نے دنیا قلیل رکھی ہے اور آخرت کثیر رکھی ہے، آخرت کثیر رکھی ہے۔ جب اللہ نے اللہ والو ہمیں قلیل دنیا دی تو ہم متاثر کس سے ہوئے کہ اس کے ہاں بیٹا ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کے بعد موٹر سائیکل 1 to 5 ہے، میرے پاس سائیکل کیوں ہے؟ یہ صحت مند ہے تو میں بیمار کیوں ہوں؟ اس کی بیٹیاں بیائی گئی ہیں تو میری بیٹیاں کیوں بیائی نہیں گئی؟ میری بیٹیاں گھر کیوں پڑی ہیں؟ ہمارے پہ جادو ہے، ان پہ کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ جب ہمارا دھیان، ہماری سوچ یہ ہو گئی تو پھر ہماری بدبختی کے دن لمبے ہو گئے۔ اب یہ شامیں نہیں پڑیں گی، آپ یہ سمجھو کہ یہ دن ڈھل جائیں گے، یہ دن نہیں ڈھلتے۔ جو اس سوچ میں آگے بڑھتے جاؤ گے، اندر سے جلتے جاؤ گے، سڑتے جاؤ گے، گلتے جاؤ گے، مرتے جاؤ گے، شام نہیں ہوگی، یہ کالی رات ختم نہیں ہوگی۔ اللہ ان دنوں کو لمبا کرتا جائے گا، ان دنوں کو لمبا کرتا جائے گا۔ اب اپنے اندر جھانکو، جب سے جادو میں پھنسے ہو، لا علاج بیماریوں میں پھنسے ہو، اولاد کی نافرمانی میں پھنسے ہو، یا جو مسائل آپ لے کر یہاں آئے ہو ان میں پھنسے ہو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کتنے سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے ہیں؟ یہ رات ختم نہیں ہوتی، یہ دن ڈھلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تیرے حالات نہیں بدلنا چاہتا، تو اس امید پہ ہر دن کی ابتدا کرتا ہے کہ آج حالات بدل جائیں گے، یہ پڑھوں گا تو حالات بدل جائیں گے، یہ تمیز پیوں گا تو حالات بدل جائیں گے، اس درگاہ پہ جاؤں گا تو حالات بدل جائیں گے، اس پیر کے پاس جاؤں گا تو حالات بدل جائیں گے، یہ وظیفہ پڑھوں گا تو حالات بدل جائیں گے۔ نہیں نہیں، 15 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اللہ والو کبھی تو شرم کرو، کبھی تو سوچو کہ 15 سال ہو گئے میری بگڑی بن کیوں نہیں رہی؟ کبھی تو سوچو آخر میرے سے کیا ہو گیا ہے کہ 10 سال سے میں بیمار ہوں، صحت نہیں مل رہی، 10 سال سے میں جادو کا شکار ہوں، شفا نہیں ہو رہی، آخر ہو گیا ہے؟ اللہ اس گھڑی کے انتظار میں ہے جو تجھے کسی نے سمجھائی نہ، تیری سمجھ میں آئی نہ، کہ تو نے زندگی کے 10 سال جوانی کے برباد کر دیے۔ اب اللہ نے ایک بندہ آپ میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ 40 سال کا ہے، 20 سال کے بعد اس کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، عمر کتنی ہو جائے گی؟ 60 سال۔ تو یہ جو 20 سال درمیان کے تھے، جوانی کے تھے، کمانے کے، آخرت بنانے کے، دنیا بنانے کے، جب یہ برباد ہو گئے تو اس کے بعد دنیا مل بھی جائے گی، کیا چاٹ لے گا؟ کیا کر لے گا؟ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ وراثت بن جائے گی، ختم ہو جائے گی کہانی۔ تو 20 سال، 10 سال، 15 سال، 25 سال، ہمارے پاس ایسے لوگ بھی آتے کہ 45 سال سے۔ انڈیا سے مجھے ایک خط آیا، انہوں نے لکھا میں 11 سال کی عمر میں تھا تو میں جادو میں پھنسا، میرا باپ عامل تھا، میرا باپ عامل تھا تو میں رجت میں پھنسا، آج میری عمر 80 سال ہو گئی ہے، تو شافی صاحب آپ کے بیان سن کے مجھے راہ ملا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو کتنے سال کے بعد رستہ ملا ہے؟ کتنے سال کے بعد؟ تقریباً 69 سال کے بعد۔ 69 سال زندگی کے برباد ہو گئے۔ اب اللہ والوں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، وہ جو 80 سال کے بزرگ ہیں
ان کو اللہ آدھی دنیا بھی دے دے، ان کے کس کام کی ہے؟ کیا جوانی آ جائے گی؟ وہ جوانی کی خوشیاں آ جائیں گی؟ وہ بچوں کی مسکراہٹیں واپس آ جائیں گی؟ وہ بیوی کا پیار، وہ محبتیں، وہ الفتیں، وہ وقت واپس آ جائے گا؟ تو اللہ والو، جو تمہارے حالات نہیں بدلے، کسی کے 5 سال سے، کسی کے 10 سال سے، کسی کے 15 سال سے، تمہیں کسی نے سمجھایا نہ اور تمہاری سمجھ میں آیا نا کہ اللہ حالات نہیں بدلنا چاہتا، اللہ تیرا دل بدلنا چاہتا ہے، اللہ تیرا دل بدلنا چاہتا ہے۔ تو نے جو ساری محنت کی وہ حالات کے بدلنے کے لیے کی، لیکن اللہ کی رضا، اللہ کی منشا کوئی اور تھی کہ تیرے میں نے حالات نہیں بدلنے، پہلے تجھے میں نے اچھے حالات دیے تو تو نے کیا صلہ دیا؟ تو نافرمانی پہ چل پڑا، تو بے نمازی ہو گیا، تو میری یاد سے غافل ہو گیا، تو میرا ہی دشمن بن گیا، تو نے میرا ہی مال میرے ہی دین کو مٹانے کے لیے لگایا، تو نے میرا ہی مال میرے محبوب کی سنتوں کو مٹانے کے لیے لگایا۔ آج پھر اگر میں تجھے مال دے دوں گا تو فرعون ہو جائے گا، کل تو بھی سینہ تان کے کہے گا فقال انا ربکم الاعلی، بولو میرے سے بھی کوئی بڑا رب ہے؟ تو اب تجھے میں مال نہیں دوں گا، ایک بار دے چکا ہوں، ایک بار اولاد کا سکھ دے چکا ہوں، ایک بار بیوی کے پیار اور محبت دے چکا ہوں، ایک بار تجھے صحت دے چکا ہوں، ایک بار تجھے زندگی کی آسائشیں دے چکا ہوں، تو نے ان کی قیمت نہیں لگائی، تو نے میری ہی نافرمانی کی ہے۔ اور اب اگر میں نے دوبارہ تیرے حالات اچھے کر دیے تو دوبارہ ادھر لوٹ جائے گا، لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم نے تو اپنے سجن سے وعدہ کیا ہے، اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے کہ ساری دنیا مجھے راضی کرتی ہے، اے میرے محبوب میں نے تو تجھے راضی کرنا ہے۔ اور محبوب نے آگے سے یہ کہا کہ میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جو ہے وہ جہنم سے نکل کے جنت میں نہیں چلا جاتا، جنت میں نہیں چلا جاتا۔ تو اللہ والو، اللہ تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے حالات کی کڑکی لگائی ہے، حالات کو پھیرا دیا ہے، اور تمہیں ان حالات میں اللہ لے کر آیا ہے، اور اللہ کی رحمت منتظر ہے کہ کسی وقت تو سوچ کہ میرے حالات کیوں نہیں بدل رہے، تاکہ تیرے دل میں ہی میں ڈالوں کہ میں تیرے حالات نہیں بدلنا چاہتا، میں تیرا دل بدلنا چاہتا ہوں۔ میں حالات نہیں بدلنا چاہتا، میں تیرا دل بدلنا چاہتا ہوں۔ تو ہم دل بدلوانا نہیں چاہتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ جنجدہ بھی ہے گا یہی ٹھیک ہے۔ ہم کس بات پہ ضد لگا کے کھڑے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، بس میری پھوپھی ٹھیک نہیں ہے، میرا شریکہ ٹھیک نہیں ہے، میرے دوست ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے میرے پہ جادو کر دیا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو جادو ہو سکتا؟ جب کوئی اور طاقت والا ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ کے علاوہ جب کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو اللہ امر چلے گا تو اللہ کا چلے گا۔ جو تیرے پہ حالات آئے وہ کسی اور کی وجہ سے کیسے آ گئے؟ اس کا امر کیسے چل گیا؟ اس کا حکم کیسے چل گیا؟ جب ہم بارہا کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نفی اثبات کرتے ہیں، تو جب ہم سب کی نفی کر رہے ہیں کہ یا اللہ کوئی ہے ہی نہیں، صرف تو ہے، تو پھر حکم کس کا چل گیا؟ تو اللہ جب حالات کو بدلنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو حالات نہیں بدلیں گے، دل بدلو گے، اے اللہ میری توبہ، اللہ حالات بھی بدل دے گا۔ تو جو میں اب حضرات کو نقطہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ صرف اتنا ہے کہ 10 سال آپ نے ضائع کر لیے، کسی نے 5 سال ضائع کر لیے، کسی نے 15 زندگی کے سال ضائع کر لیے، جتنا وقت برباد کر کے آئے ہو، میدان بھی تمہارے پاس ہے، گھوڑا بھی تمہارے پاس ہے، اللہ قیامت تک زندگی بھی آپ کو دے دے، بگا کے دیکھ لو، اگر حالات بدل گئے تو پل سرات ہوگا، شافی کا گریبان ہوگا، تمہارا ہاتھ ہوگا۔ کہ ہم اس کا مطلب ہے کہ حالات ہی بدلنا چاہتے ہیں، حالات ہی بدلنا چاہتے ہیں، یعنی ہم اپنا دل نہیں بدلنا چاہتے۔ تو میں اللہ والوں آپ کو یہ جھنجھوڑ رہا ہوں کہ جتنی زندگی برباد کی ہے، ساری قیامت تک بھی زندگی مل جائے وہ بھی برباد کر لو، اللہ حالات نہیں بدلے گا۔ اب بھی بیٹھے اپنے دل کا حال بدل لو، اللہ حالات بھی بدل دے گا۔ کہنے کا، عرض کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جن اسباب کے اوپر تم نے تکیہ کیا ہے، جن اسباب کے اوپر تم نے بھروسہ کیا ہے، ان کی نفی کر دو اور اپنی امیدوں کا مرکز اللہ کو بنا لو۔ ابھی اور اسی وقت بیٹھے بیٹھے اللہ دل بھی بدل دے گا، اللہ حالات بھی بدل دے گا، اللہ حالات بھی بدل دے گا۔ اور اگر ضد لگا کے بیٹھے رہو گے
نہیں یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ حضرت صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ 55 سال، داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ معلوم نہیں ہے کہ داڑھی صاف کروانا گناہ ہے؟ معلوم ہے نا، معلوم ہے نا، شرمائے نہیں، معلوم ہے نا، کس کو معلوم نہیں ہے؟ اس لیے نہیں رکھی کہ کل رکھ لیں گے، اس لیے نہیں رکھی کہ پرسوں رکھ لیں گے، اس لیے نہیں رکھی کہ ابھی جوانی ہے، اس لیے نہیں رکھی کہ جب بڑھاپا آئے گا مرنے سے پہلے رکھ لیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بدلنا نہیں چاہتے، تو اللہ بھی بدلنا نہیں چاہتا، پھر چل سو چل ہے، پھر چل سو چل ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ چلو، کتنی زندگی ہے تمہارے پاس، کتنی مہلت ہے تمہارے پاس، انہی حالات کے اندر رکھ کے ذلیل کرتا رہوں گا، چکی کے دو پارٹ کے درمیان میں پیستا رہوں گا، پھر دیکھوں گا تیری مدد کے لیے کون آتا ہے، تیری مدد کے لیے کون آتا ہے۔ تو میری نافرمانی نہیں چھوڑے گا اور میں تجھے ذلیل کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ تو میرے نبی کی سنت کو ذبح کر کے گٹروں میں ڈالے گا تو میں تجھے زمانے سے پٹواؤں گا، تجھے اولاد سے ذلیل کرواؤں گا، تجھے بیوی سے ذلیل کرواؤں گا، تجھے شریکے سے ذلیل کرواؤں گا، پھر تجھے پتا چلے گا کہ میرے محبوب کی سنت کی تذلیل کیا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی داڑھی صاف کرنا کی ہو جاندہ ہے، نماز نہ پڑھیے تو کی ہو جاندہ ہے، اے ہو جاندہ ہے 15 سال ضائع ہو جاندے نہیں۔ کہتے ہیں نماز نہ پڑھیں تو کیا ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ میں نے محبوب کی سنت نہیں رکھی تو کیا ہو جاتا ہے؟ میں بے لباس بے پردہ ہو کے بازاروں میں جاتی ہوں تو کیا ہو جاتا ہے؟ کہاں تمہاری غیرت مر جاتی ہے؟ جب تمہاری مائیں بہنیں تمہارے گھروں کے اندر تمہارے سامنے بے پردہ ہو کے بازاروں میں جاتی ہیں، کہاں غیرت مر جاتی ہے؟ کوئی گھور رہا ہو تو مرنے مرانے پہ آ جاتے ہو، کوئی ایک مس کال کر دے تو مرنے مرانے پہ آ جاتے ہو کہ ساڈی بہن نو فون کیتا ہے، ساڈی بیوی نو فون کیتا ہے، رانگ نمبر آیا ہے، مرنے مرانے پہ آ جاتے ہو۔ تو جب وہ نیم بھرنا ہو کے بازاروں میں پھر رہی ہے، اس وقت غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ تو اللہ بولو جب ہمارا یہ وتیرہ نہیں بدلے گا، نہ اس در پہ خیر ہے، نہ زمانے کے کسی کتب غوث کے در پہ چلے جاؤ گے جڑے ایتھے بھوکے اور لاہور بھی بھوکے۔ کتنے لوگ ہیں آپ حضرات میں بھی کوئی بیٹھا ہوگا جو پاکستان سے عمرہ کرنے کا رجحان بڑا ہے۔ کیا بڑا ہے؟ رجحان۔ اس وقت پچھلے یہ 10-12 سال سے سب سے زیادہ جو لوگ عمرہ کرتے ہیں وہ پاکستانی ہیں، سب سے زیادہ۔ میں نے ساری یہ تحقیق کی کہ آخر پاکستان کے اندر رجحان عمرے کا کیوں بڑھ رہا ہے۔ جس بندے کو دیکھو جی اسی عمرے تے جان لگے، کتنے دی اسی عمرے تے جان لگے، پورا گھر عمرے پہ جا رہا، بہت اچھی بات۔ میں پچھلے 8-10 سال سے اس کے اوپر تحقیق کر رہا ہوں کہ لوگ عمرے پہ کیوں جاتے ہیں۔ کیا ان کو اللہ کی محبت کھینچتی ہے، اللہ کے رسول کی محبت کھینچتی ہے؟ کیڑی چیز ہے جڑی انہوں نے لئی جان دئی ہے، کیوں جاتے ہیں؟ جب میں نے یہ ساری 8-10 سال تحقیق کی، میں اس بات پہ پہنچا یا اس نتیجے پہ پہنچا، یہ عمرے پہ جاتے نہیں ہیں، انہیں حالات لے کر جاتے ہیں۔ یہ عمرے پہ نہیں جاتے، انہیں زمانے کے حالات لے کر جاتے ہیں۔ جب کسی در سے خیر نہیں پڑتی تو ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ چلو عمرے پہ چلتے ہیں، وہاں جا کے کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لپٹ گئے یا کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کریں گے، ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ نبی کے روزے پہ جا کے دعا کریں گے، ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ یعنی کعبۃ اللہ بھی گئے، عمرہ کرنے بھی گئے تو کس لیے گئے؟ حالات بدل جائیں۔ پھر کنیاں دے بدل دینے، پھر کتنوں کے بدل رہے ہیں۔ اگر یہی عمرہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں ہوتا تو اللہ نے اس کی دلیل یہ تھی کہ جاتے نافرمان اور آتے حضور کے غلام بن کر۔ جب جاتے تو داڑھی صاف ہوتے، عورتیں بے پردہ ہوتی، دین سے دور ہوتے، جب واپس آتے تو لوگ دیکھ کے کہتے کہ یہ مدینہ دیکھ کے نہیں آیا، یہ مدینے والا دیکھ کر آیا ہے، یہ مکہ دیکھ کے نہیں آیا، یہ کعبۃ اللہ دیکھ کر نہیں آیا، یہ رب کعبہ کو دیکھ کر آ رہا ہے۔ لوگ دیکھ کے گواہی دیتے، لوگ دیکھ کے گواہی دیتے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے نے منہ دھویا ہو تو منہ دھلا نظر آ جاتا ہے۔ یعنی ہم صبح اٹھتے ہیں تو منہ فٹے منہ ہوا ہوتا ہے، ہم دھوتے ہیں تو دوسرے بندے کو پتہ چل جاتا ہے اس نے نہا دھو لیا، وضو کر لیا، منہ صاف ہو گیا۔ تو اللہ والوں منہ دھوتے ہیں
تو منہ دھلا ہوا نظر آئے، تو جو میرے رب کو دیکھ کر آئے، مدینے والے کو دیکھ کے آئے، اس کا منہ دیکھ کے بندہ یہ نہ کہے کہ یہ بدل کر آیا ہے یا یہ حج عمرہ کر کے آیا ہے، کیا عقل ماندی ہے؟ جو بندہ کھانا کھا رہا ہو، اس کے منہ سے کچھ گرتا ہے، اس کے ہاتھوں کو سالن لگا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز لگی ہوتی ہے، یا اس کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ٹیشو پیپر ہوتا ہے، یا وہ منہ مار رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کچھ کھا کر آیا ہے۔ تو جو مدینے والے کو دیکھ کر آیا ہو، اس کے چہرے پہ نور نہ ہو؟ جو رب کعبہ کو دیکھ کر آیا ہو، کعبۃ اللہ کا طواف کر کر آیا ہو، انوار و تجلیات کے اندر ڈوبی لگا کر آیا ہو، اس کا چہرہ دیکھ کے آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کعبہ دیکھ کر آیا ہے، اس کو تعارف کروانا پڑے، اس کو بتانا پڑے جی اسی عمرہ کر کے آئے ہیں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ اللہ والو، ہم نے تو اپنے بزرگوں سے، اولیاء اللہ سے یہ سیکھا کہ جب مرید صادق طالب بن کے، سائل بن کے اپنے شیخ کے در پہ جاتا ہے، جب جاتا ہے تو چہرہ مرجھایا ہوتا ہے، جب پیر کی زیارت کر کے واپس آتا ہے تو چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، تو زمانے کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیر نے نواز کے بھیجا ہے، تو اس در پہ گیا ہے جو نبیوں کا بھی پیر ہے، ولیوں کا بھی پیر ہے۔ تو خالی گیا تو خالی آ گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بدلنے کے لیے نہیں گیا تھا، تو کڑی دا رشتہ لین گیا سی، تو منڈے دی نوکری لین گیا سی، تو جادو توڑانے گیا تھا، تو بیماریوں کا علاج کروانے گیا تھا، تو تجھے کیا جواب ملا؟ یہ کام تو ادھر بھی ہو جانا تھا، اس کام کے لیے ہمارے پاس کیا آپ لینے آئے ہو؟ کیا کافر ہیں، ان کو شفا نہیں ہو رہی؟ میں نے بیان کے شروع میں بھی بات کہی، جو رب کو نہیں مانتے اللہ ان کو بن مانگے دے رہا ہے۔ تو اللہ والو، ہم لاکھوں روپیہ لگا کے عمرہ کرنے بھی گئے، کس کام کے لیے گئے؟ کہ منڈے دی نوکری لگ جائے۔ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ لگ گئے، رکن یمانی والی سائیڈ پہ اپنی ویل چیئر ساتھ لگا کے، یعنی اپنے ہاتھ ایسے ذرا لگ جائے، تو آگے ایک اتنی لمبی پرچی ہے ایک مائی کے پاس، پاکستانی کے پاس، اس میں اب پیچھے کھڑا ہوں، اب وہ رو رو کے دعائیں کر رہی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امی میرے لیے دعا کرے کہ میرا 1 کروڑ کا بانڈ لگ جائے۔ ماں رو رو کے دعائیں کر رہی ہے، یا اللہ میرے منڈے دا بانڈ نکلا ہے، یا اللہ میرے منڈے دا بانڈ نکلا ہے، یا اللہ میرے منڈے دا بانڈ نکلا، رو رو کے ڈرامے کر رہی ہے۔ یعنی کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ چمٹ کے اپنی اولاد کے لیے حرام مانگ رہی ہے اللہ سے، خنزیر مانگ رہی ہے اللہ سے، رو رو کے۔ یعنی اپنی طرف سے وہ کیا کر رہی ہے کہ میں اپنی اولاد پہ بڑا احسان کر رہی ہوں۔ اللہ بڑو دین کا، علم کی سطح کا یہ عالم ہے کہ ماں کو یہی معلوم نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے سود مانگ رہی ہوں، سود مانگ رہی ہوں، حرام مانگ رہی ہوں، خنزیر مانگ رہی ہوں۔ مستدرک الحاکم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سود کی 1 پائی کھائی، اس نے 36 بار اپنی سگی ماں سے اگر زنا کیا، اس سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی بدتر ہے۔ آج سود کا پیسہ کس کے گھر میں نہیں ہے؟ کون سا دکاندار ہے جو لمٹ کے پیسے کے بغیر یا سود کے پیسے کے بغیر کاروبار کر رہا ہے؟ کون سا دکاندار ہے جو جھوٹ نہیں بول رہا؟ کون سا دکاندار ہے جو ملاوٹ نہیں کر رہا؟ اللہ بولو جب یہ سب چلتا رہے گا، وظیفوں کا اثر نہیں ہوگا، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، بیمار ہو گئے تو شفا نہیں ہوگی، اللہ اولاد کو نافرمان کرے گا، اللہ بیوی کو بے روی کے رستے پہ چلائے گا، اللہ لا علاج بیماریاں بھیجے گا، اللہ جادو کو بھیجے گا، اللہ بندشیں لگائے گا، فصلیں کھڑی ہوں گی، خوشیوں کا وقت ہوگا، اللہ اجاڑ کے دکھا دے گا، اللہ اجاڑ کے دکھا دے گا۔ کبھی اللہ والوں نہیں سوچا؟ جو ہی ملتان آموں کے باغات ہیں، جو ہی پھل لگنے کا، یعنی بور لگتا ہے یا چھوٹی پھل لگتا ہے، امبی لگتی ہے، جو ہی خوشی کا وقت آتا ہے اللہ طوفان بھیج دیتا ہے، اللہ اولے بھیج دیتا ہے، اللہ بارشیں بھیج دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ شاخوں کی شاخیں، منوں کا من پھل جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتا۔ دیکھتے ہو ایسی گندم آئی، جو ہی گندم کو سٹا لگا، ہوائیں چل پڑی، آندیاں چل پڑی، بارش ہو گئی، پہلے اللہ نے بارش برسائی، پھر آندھی چلائی، ساری گندم کو اللہ نے لٹا دیا۔ تو مسلمان پھر بھی نہیں سوچتا کہ میری خوشی دیکھنے کا وقت آیا تو اللہ نے کیا کیا۔ اللہ والو یہی نقطہ آپ حضرات کو دے رہا ہوں کہ اللہ کی ترتیب، اللہ کا طریقہ، اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ بڈھے کو نہیں پکڑتا،
اللہ بچے کو نہیں پکڑتا، اللہ جوان کو پکڑتا ہے۔ اللہ کا نظام عجیب ہے، اللہ کنارے پہ جو ہو اسے نہیں پکڑتا، جو بیچ دریا کے آ جاتا ہے اللہ اسے پکڑتا ہے۔ فرعون کو کہاں پکڑا تھا؟ بیچ دریا کے۔ جب خوشیاں دیکھنے کا وقت آ جاتا ہے، فصلیں پک جاتی ہیں، اولاد جوان ہو جاتی ہے، اللہ اس وقت اولاد کو نافرمان کر دیتا ہے۔ پھر اللہ عرشوں سے آواز دیتا ہے کوئی تو یہ سکھ دینے والا؟ اب کوئی ہے تیری اولاد کو شفا دینے والا؟ اب کوئی ہے تیری اولاد کو تیرا مدی کرنے والا؟ اب تجھے پتا چلا ہے کہ تیری اولاد تیری نافرمانی کرتی ہے، تجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، وہ زندگی کے 35 سال 40 سال 45 سال بھول گیا ہے جو تو نے میری نافرمانی کی، تجھے میرا کبھی خیال نہ آیا، تجھے میرا کبھی خیال نہ آیا۔ تو اللہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے اپنا تکیہ اپنا بھروسہ غیر اللہ پہ کر لیا کہ اولاد ہوگی تو میری غربت کے دن کٹ جائیں گے، میرے 4 بچے ہیں، 2 دبئی چلے جائیں گے، 2 پاکستان میں دکانیں ہیں وہاں کاروبار کریں گے، پنجے کے او سر کڑائی چھوئے گا۔ اللہ نے کہا نہیں، پنجے کے او سر کڑائی اتے لتر بھی ہون گے، صرف کڑائی میں سر نہیں دوں گا بلکہ اوپر تیری اولاد سے چھتر بھی مرواؤں گا، زمانے سے چھتر بھی منگواؤں گا۔ آج اللہ والوں دیا اللہ کا سب کچھ ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے، عزت نہیں ہے، راحت نہیں ہے، راحت نہیں۔ آج اللہ والوں غریب سے غریب بندہ ہے، اس کے پاس بھی اتنا پیسہ ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے بادشاہوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا جتنا آج آپ کے علاقے کے عام امیر آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے۔ ہمارے بڑے ہیں، آپ کے بڑے ہیں، ان میں سے کسی نے لاکھ روپیہ دیکھا تھا؟ تو ہون ماسٹر منظور صاحب 1.5 لاکھ تنخواہ لے آندے نے۔ ہمارے بڑوں نے لاکھ روپیہ دیکھا تھا؟ اگر وہ لاکھ دیکھتے ہمارے بڑے تو سیدھا دنیا دے آندے، وہ گوش کھا کے مر جاتے، یعنی وہ خوشی سے ہی مر جاتے، پاگل ہو جاتے، ان کو لاکھ نظر آ جاتا۔ تو انہوں نے لاکھ دیکھا نہیں دیکھا کہ اے تنخواہ لین دے لاکھ لاکھ روپیہ، دفتر جانا نہیں جانا وہ ایک لہذا مسئلہ ہے، لاکھ لاکھ کی تنخواہ لے رہے ہیں۔ لیکن کسی سے پوچھ رہا وہ کہے گا مر گئے بھوک سے مر گئے، پوری نہیں پڑتی۔ تو اللہ والو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اپنی امیدوں کا مرکز اللہ کو بنا لو، اللہ کی رحمت کے اوپر بھروسہ کرو۔ جب اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرو گے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ گے، اللہ حالات بھی بدل دے گا، اللہ سارے معاملات بھی بدل دے گا، اللہ بیماریوں سے بھی نکال دے گا، اللہ جادو اور بندش سے بھی نکال دے گا، اور جو دیگر مسائل پریشانیاں لے کر آئے ہو اللہ ان سے بھی نکال دے گا۔ اور اگر آپ اپنا دل نہیں بدلو گے تو میں نے کیا کہا ہے، قیامت تک بھی وقت مل جائے آپ کے حالات نہیں بدلیں گے، کوئی ورد وظیفہ مؤثر نہیں ہوگا، چاہے میرے سے لے کے جاؤ چاہے کسی سے بھی لے لو۔ اب میں اس بات کی دلیل دیتا ہوں اور بات ختم ہو جاتی انشاءاللہ۔ توجہ کے ساتھ کون کون سنے گا؟ سب سنیں گے۔ اب بس 2 فکریں سنیں تاکہ جو میں اتنا بول رہا ہوں اس کی دلیل مل جائے، اللہ وہ بات آپ کے دل میں اتار دے کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف آ جاؤ۔ کوئی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتا، چاہے جو بھی تقدیر کا لکھا ہے، لکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو بدلنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر پریشان کیوں ہو؟ پھر کیوں بھاگے پھر رہے ہو تبیزوں والوں کے پاس؟ اللہ بولو جو جتنا پیسہ تو نے عاملوں کو دیا ہے، خدا کی قسم تو نے عشر زکات دیا ہوتا تیرے گھر میں بیماریاں نہ آتی۔ جتنا پیسہ تو نے عاملوں کو دیا ہے، جاگتے رہیے گا بزرگ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جتنا پیسہ ٹھگوں کو، تمیز داغے والوں کو، عاملین کو دیا ہے، وہی پیسہ اپنی بہن کا حصہ دیا ہوتا یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، اپنی بہنوں کے حصے نہ دبائے ہوتے، غریبوں کو، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کا حصہ نہ دبایا ہوتا تو اللہ والوں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ رات کو ایک صاحب میرے پاس آئے، ملتان کی بہت بڑی فن خان پارٹی ہے، یعنی مضبوط پارٹی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ 1925-26 میں، اس زمانے میں ان کے پاس فریج تھا، یعنی جس وقت لوگوں کے گھروں میں وہ لائٹ والا نظام بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کس طرح چلاتے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ہم اٹلی سے لے کر، ہمارے والد صاحب جو ہے وہ آئے تھے بحری جہاز کے ذریعے۔ اس طرح بعد میں پھر ویسپا کا زمانہ آیا، وہ جو سکوٹر ہوتا تھا، پھر اس کی باتیں ساری انہوں نے سنائی کہ مہاراج 1965 سے اللہ نے ان کو انڈسٹری اور یہ وہ جو دیا ہوا، تھوڑا سا تعارف ہو گیا، اب ذہن میں آ گیا کہ وہ کتنی بڑی پارٹی۔ اب ذرا سنیے گا، اپنی دوائی لینے کے لیے گئے ہیں، بل بنا ہے 3500 روپیہ۔ کتنا؟
3,500 روپیہ بل بنا ہے دوائی کا. جو بندہ اتنا کھاتا پیتا ہے حضرت اس کے لیے کوئی 3,500 روپیہ مانی رکھتا ہے؟ جان نکل گئی ہے، جان نکل گئی ہے. آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں میڈیکل سٹور پہ کھڑے ہوئے کہ 3,500 کی دوائی ہے میری. اس کا کیا مطلب ہے کہ اجڑ گیا ہے سارا کچھ. میں نے دونوں تصویر کی طرف اشارے کی ہیں، دونوں رخ کی طرف، کیونکہ کسی کی بات پہ پردہ بھی رکھنا ہوتا ہے کہ بیان سوشل میڈیا پہ جاتا ہے اسے یہ نہ معلوم ہو کہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ امارت کا کیا عالم ہے اور آج پستی کا کیا عالم ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے دوائی لینی ہے. دوائی کا بل بنا ہے 3,500 روپیہ. جب میڈیکل سٹور والے نے کہا کہ سر یہ اتنے پیسے بن گئے، جب انہوں نے دیکھا تو ان کو غش پڑ گئے کہ میں کیسے دوں 3,500 روپیہ. اس کا کیا مطلب ہے کہ کل وہ آسمانوں پہ تھے، فرش عرش پہ تھے، آج فرش پہ ہے. تو اللہ جب رب لینے پہ آتا ہے تو رب یوں لیتا ہے. جب ہم رب کو بھول جائیں گے اور ہمارا تکیہ اسباب پہ ہو جائے گا، اللہ کسی وقت بھی وہ اسباب کو سلب کر لیتا ہے. اللہ عزتیں دینے والا بھی ہے اور اللہ ذلتیں دینے والا بھی ہے. اور جب آپ کا اللہ و تکیہ، آپ کا بھروسہ اللہ کی رحمت پہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ دیے جائے گا اور بغیر حساب کے دے گا، بغیر حساب کے دے گا. جب دل بدلو گے تو پھر کیا ہوگا کہ یا اللہ میں نے جس کا کھایا ہے میں نے اس کو لوٹانا ہے، میں نے اس کو لوٹانا ہے. اللہ یہ جو ہمارے اوپر حالات ہیں یہ اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے بہنوں کے حصے کھائے ہیں، ہم نے بیویوں کے حصے کھائے ہیں، ہم نے حق مہر دبائے ہیں، ہم نے وراثت کے حصے دبائے ہیں، ہم نے زکوٰۃ اور عشر کو دبایا ہے، ہم نے مظلوموں، بیواؤں، یتیموں کے حصوں کو دبایا ہے. جب یہ مال ہم اپنے گھروں میں لے کر آئے، اللہ بولو یہ آگ ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ آگ ہے، یہ آگ ہے. جس گھر میں آگ لگے گی کچھ بچے گا؟ ہم گھروں میں یہ آگ لے آئے. بھائی نے بہن کا حصہ دبا لیا کہ تیرے بچے نہیں کھائیں میرے بچے کھائیں. اس لیے دبایا جاتا ہے نا. حضرت میں غلط بول گئے ہو. میں اگر اللہ نہ کرے اپنی بہن کا حصہ دباتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے کہ تیری اولاد نہ کھائے میری اولاد کھائے. یہی ہوتا ہے نا. اللہ کہتا پھر کھائے گی پھر چند چڑھائے گی. کیوں؟ کسی کا جب حصہ کھاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ وہ حصہ ہضم ہونے دے گا. اللہ والا بنیادی بات یہ ہے، اس بات پہ توبہ کر کے جانی ہے اور اللہ کی رحمت کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے. جب اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھو گے پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کی رحمت پہ بھروسہ نہیں ہوگا، اسباب پہ بھروسہ ہوگا کہ میں بہن کا حصہ دبا لوں، یتیموں کا حصہ دبا لوں، میرے بچے پڑھ جائے، میرے بچے جو ہے وہ اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائے. اگر یہ حصہ نہیں میں دباؤں گا تو میرا مکان کیسے بنے گا؟ اب نظر کس پہ ہو گئی؟ اسباب کے اوپر. اللہ کہتا تو حصہ دبا لے، اس بہن کے بچوں کو حصے کے بغیر بھی پڑھا کے مقام پہ لگا کے دکھا دوں گا. تو کھا لے، تو کھانے کے باوجود بھی تجھے میں ذلیل کر کے دکھا دوں گا. اب یہ ساری بات ایک ہی روایت کے اندر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو میں بول رہا ہوں اس کی دلیل آپ کو مل جائے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے حجرے میں تھے تو میرے رب نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ اے میرے کلیم سمندر کے کنارے پہنچو. کہاں پہنچو؟ سمندر کے کنارے پہنچو. 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں، انہیں جا کے متنبع کر دو. یعنی 3 کشتیاں اس کے مسافر آ رہے ہیں جو تجارت کا سامان لے کر آ رہے ہیں، وہ تینوں کشتیاں کنارے پہ پہنچیں گی تو ڈوب جائیں گی. بس تم ان کو جا کے ذرا متنبع کر دو کہ رب کی پکڑ کا نظام حرکت میں آنے والا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے حجرے سے نکلے، سمندر کے کنارے پہنچ گئے. اب سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ 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 کے نام کی ضربیں لگ رہے. سمندر کے اندر کوئی طغیانی نہیں ہے، کوئی طوفان نہیں ہے، کوئی موجیں نہیں ہیں، بالکل پرسکون سمندر ہے معمول کے مطابق. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی یوں نگاہ پڑی تو ایک کشتی نمودار ہوئی. جاگتے رہیے گا، ایک کشتی نمودار ہوئی. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ نے وہ کشتی کو دیکھ لیا اور کشتی والوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا تو آپ نے دور سے ہاتھ ہلا کے کشتی والوں کو متنبع کیا، اے کشتی والوں اللہ کا امر آنے والا ہے، احتیاط کے ساتھ. اس کے ساتھ احتیاط کے ساتھ ذرا سنبھل کے آؤ، سنبھل کے آؤ، احتیاط کے ساتھ آؤ، اللہ کا امر آنے والا ہے. انہوں نے وہیں سے آواز دی، تقدیر کا لکھا کون ٹالے، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا.
تقدیر کا لکھا کون ٹالے؟ جو لکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ انہوں نے جب یہ جواب دیا، اب وہ کشتی جو ہے وہ قریب آ رہی ہے، کوئی طوفان نہیں ہے، کوئی موجے نہیں ہے، کوئی طغیانی نہیں ہے۔ جو ہی وہ کشتی سمندر کے کنارے کے قریب ہوئی، ایک موج اٹھی اور اس بھنور کے اندر کشتی پھنس گئی۔ جب بھگدڑ مچی، ایک دوسرے کو بچانے لگے، تو توازن کشتی کا خراب ہوا، کشتی سمندر میں ڈوب گئی، سارے غرق ہو گئے۔ کتنی کشتیاں ڈوب گئی؟ ایک۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کی حکمتوں کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو ڈبو کے مارا ہے تو کیوں مارا ہے؟ اچھے بلے سارا سفر کر کے، پتہ کہاں سے آ رہے تھے، سفر کر کے کنارے پہ پہنچ گئے ہیں۔ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ کنارے پہ۔ اولاد جوان ہو گئی ہے، کنارے پہ پہنچ گئے ہیں۔ فصل پک گئی ہے، کنارے پہ پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کہاں مارتا لا کر؟ جب خوشیاں دیکھنے کا وقت ہوتا ہے۔ اب وہی کشتی کنارے لگ جاتی، مسافر اپنے گھروں کو جاتے، بیوی بچوں کو ملتے، جو تجارت کا سامان لے کر آئے تھے آگے تجارت کرتے، خوشیوں کا وقت تھا نا۔ اللہ نے کہاں مارا لا کر؟ کنارے کے اوپر، کنارے کو بھی اللہ کا طریقہ ہے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام غور و فکر کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو ڈبو کے مارا ہے تو کیوں مارا ہے؟ اتنی دیر میں دوسری کشتی آئی۔ جب وہ کشتی نمودار ہوئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک سے اشارہ کیا، اے کشتی والو، اللہ کا امر آنے والا ہے، سنبھل کے آؤ، آہستہ آہستہ آؤ، محتاط ہو کے آؤ، احتیاط کے ساتھ آؤ، سنبھل کے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے امر کا علم ہے، ہمیں اللہ کے امر کا علم ہے۔ جب وہ آ جاتا ہے تو وہ ٹلتا نہیں ہے، جب وہ آ جاتا ہے ٹلتا نہیں ہے، پھر جو ہونا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اب وہ آ رہے ہیں، سمندر کے اندر کوئی طغیانی نہیں، کوئی موج نہیں، کوئی طوفان نہیں ہے۔ جو ہی کشتی سمندر کے کنارے کے قریب ہوئی، موج اٹھی اور اس نے کشتی کو اپنے بھمر میں پھنسایا اور غرق کر کے اللہ نے مار دیا۔ اب دوسری کشتی بھی ڈوب گئی، ملاح بھی ڈوب گیا، مسافر اور تجارت کا سامان سب کچھ کیا ہو گیا؟ سمندر برد ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا۔ کتنے کشتیاں غرق ہو گئی؟ دو۔ تیسری پر اللہ نے کیا فرمایا تھا موسیٰ کہ سمندر کے کنارے پہنچو، 3 کشتیاں غرق ہونے والی، اب 2 ہو گئی، 1 رہ گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اب رب کا ذکر کر رہے ہیں اور اسی کے اندر حکمت کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کیوں ڈوبتے جا رہے ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ خیر و عافیت سے آتے ہیں، کنارے پہ آ کے یہ ڈوب رہے ہیں، آخر کیا ان کا گناہ ہے یہ کنارے پہ آ کے ڈوب رہے ہیں۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تیسری کشتی نظر آئی تو آپ نے آواز دی، اے کشتی والو، احتیاط سے، سنبھل کے، آرام سے آؤ، اللہ کا امر آنے والا ہے، اللہ کا امر آنے والا ہے۔ ان کشتی والوں نے آواز دی، اے موسیٰ تو بھی سچا ہے، جاگتے رہیے گا، اے موسیٰ، ماسٹر منظور صاحب، اے موسیٰ تو بھی سچا ہے، تیرے رب کا امر بھی سچا ہے، تو سچا ہے، تیرے رب کا امر بھی سچا ہے۔ تقدیر کا لکھا کون ٹالے، لیکن ہم رب کی رحمت پہ بھروسہ کرتے آ رہے ہیں، ہم رب کی رحمت پہ بھروسہ کرتے آ رہے ہیں۔ اگر اللہ نے تقدیر میں ڈبونا بھی لکھا ہے تب بھی ہماری نظر، ہماری نگاہ تقدیر پہ نہیں ہے، رب کی رحمت پہ ہے، رب کی رحمت پہ ہے۔ ہم رب کی رحمت کا بھروسہ کر کے آ رہے ہیں۔ کشتی آئی، جہاں وہ 2 کشتیاں ڈوبی تھی وہ جگہ بھی اس نے پار کر لی اور عافیت کے ساتھ سمندر کے کنارے لگی، مسافر اترے، سامان اتارا، ملاح جو ہے وہ کشتی لے کے واپس چلا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کبھی اوپر دیکھتے ہیں، کبھی ان مسافروں کو دیکھتے ہیں، سجدے میں جا کے رب کی بارگاہ میں عرض کی، سونیا ڈوبنیاں 3 سن تے ڈوبیاں 2 نے۔ بات یاد ہے نا کہ یا اللہ کشتیاں تو 3 ڈبونی تھی تو یہ تو 2 ڈوبی ہیں۔ تو میرے رب نے آواز دی ہے، موسیٰ تقدیر میں یا میرا امر یا میری منشا یا میری رضا یہی تھی کہ ان تینوں کو ڈبونا ہے، ان تینوں کو ڈبونا ہے۔
دو اس لیے ڈبو دیے کہ وہ اپنے اوپر بھروسہ کر کے آ رہے تھے، اسباب کے اوپر بھروسہ کر کے آ رہے تھے کہ سمندر میں طغیانی نہیں ہے، ہمیں کون ڈبوئے گا، سمندر میں طوفان نہیں ہے، سمندر میں موجیں نہیں ہیں، ہم روز کشتی چلاتے ہیں، آج کوئی پہلی بار چلانے لگے ہیں۔ ان کا تکیہ، ان کا بھروسہ اسباب کے اوپر اور اپنی ذات کے اوپر تھا۔ میں نے ڈبو کے دکھا دیا۔ تیسری کشتی والے جو تھے ان کی تقدیر میں بھی ڈوبنا لکھا تھا، لیکن جب انہوں نے سفر شروع کیا، سمندر میں کشتی اتاری، انہوں نے بھروسہ میری رحمت میں کیا۔ اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، جو میرے رحمت کے دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں بیچتا، میں منہ نہیں پھیرتا۔ ان کی تقدیر میں مرنا لکھا تھا، لیکن ان کا بھروسہ میری رحمت پہ تھا۔ میں نے جو تقدیر میں لکھا تھا، میں لکھنے والا بھی ہوں، میں مٹانے والا بھی ہوں، میں نے تقدیر کو بدل دیا ہے، میں نے تقدیر کو بدل دیا ہے۔ اللہ والوں، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، یہ بات میرے لیے بھی اتنی اہم ہے جتنی آپ کے لیے، بالخصوص وہ حضرات جو مریض کے طور پر آئے ہیں، میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، علاج کے لیے آئے ہیں، دعا کے لیے آئے ہیں، کوئی پڑھنا پڑھانے کے لیے لینے کے لیے آئے ہیں۔ ان سے میں 10 بستہ عرض کروں گا، سونے ہاں میرے کیتیاں کچھ نہیں بننا، میرے کیے کچھ نہیں بننا، جو بننا ہے تیرے کیے کچھ بننا ہے۔ آپ اللہ سے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو، یہ دنیا پہ جو بھروسے کیے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کے میری رب کی جو رحمت کا دروازہ ہے اس پہ دستک دو، اس پہ دستک دو۔ ابھی خانقاہ سے باہر قدم نہیں رکھو گے، اللہ تقدیر کے فیصلے بدل دے گا، جیسے چاہو گے ویسے ہو جائے گا۔ نہ وظیفہ، نہ کوئی دعا، نہ کوئی تعویذ، نہ کوئی کڑی، نہ کوئی ہانڈی، نہ کوئی کھری، نہ کوئی مور کا پر، کوئی کچھ نہیں ہے، بس اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ اور اس کی بارگاہ میں اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ آخری بات، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے رب، جب نمازی تجھے پکارتا ہے، نمازی کو بھی تو ضرورتیں ہیں نا، تو نمازی جب تجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار کا جواب کیسے دیتا ہے؟ تو اس کی پکار کا جواب کیسے دیتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے کلیم کو آواز دی کہ اے میرے کلیم، جب مجھے کوئی نمازی پکارتا ہے مدد کے لیے، جب وہ سوال کرتا ہے تو میں عرشوں سے آواز دیتا ہوں لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، جب کوئی روزے دار پکارتا ہے، جب کوئی روزے دار پکارتا ہے تجھے، تو پھر اس کی بات کا جواب کیسے دیتا ہے؟ رب نے فرمایا کلیم، جب مجھے کوئی روزے دار پکارتا ہے مدد کے لیے تو میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، جب کوئی مجاہد پکارتا ہے مدد کے لیے تو اس کو کیسے اس کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ رب نے فرمایا کہ کلیم، جب کوئی مجاہد مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں لبیک یا عبدی، بندے میں حاضر ہوں، بتا دے میں کیا مدد کروں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، جب کوئی گناہگار تجھے پکارتا ہے تو پھر تو اس کی پکار کا جواب کیسے دیتا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا موسیٰ، جب مجھے کوئی گناہگار پکارتا ہے تو میں 3 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے حیرت زدہ ہوئے، یا اللہ، جب تیرے فرما بردار بندوں نے پکارا، نمازی نے پکارا تو انہیں 1 بار کہا لبیک یا عبدی، روزے دار نے پکارا تو انہیں 1 بار کہا لبیک یا عبدی، مجاہد نے پکارا تو انہیں 1 بار کہا لبیک یا عبدی، جبکہ نافرمان نے پکارا تو انہیں 3 بار کہا لبیک یا عبدی۔ تو رب نے آواز دی موسیٰ، جب نمازی نے پکارا تو اس کا بھروسہ نمازوں پہ تھا، روزہ دار نے پکارا تو اس کا بھروسہ روزے پہ تھا، مجاہد نے پکارا تو اس کا بھروسہ جہاد پہ تھا، لیکن جب پاپی گناہگار نے پکارا تو اس کا بھروسہ میری رحمت پہ تھا۔ تو جو میری رحمت کے دروازے پہ آ جاتا ہے پھر میں اس کی جھولی کو خالی نہیں رہنے دیتا، میں اس کی جھولی کو خالی نہیں رہنے دیتا۔ تو اللہ والو، اپنے رب کی رحمت کو جھنجھوڑو، رحمان اور رحیم کو پکارو، رحمان اور رحیم کو پکارو۔ ان وظیفوں سے کچھ نہیں ملنا چاہے میں ہی دوں، کوئی شے نہیں ملنی۔ کون سے وظیفے پڑھ کے نہیں تم نے دیکھے؟ کون سے تعویذ پی کے دبا کے جلا کے لٹکا کے نہیں دیکھے؟ کون سا کام اچھا یا برا زندگی میں کر کے نہیں دیکھا؟ کچھ ملا ہے؟ کچھ نہیں ملا۔
قیامت تک نہیں ملنا۔ لیکن آج میرے رب کی رحمت کے دروازے پہ آ جاتے ہو، اللہ والوں جو کل نقصان ہوئے اللہ وہ بھی لٹا دے گا، اللہ آگے بھی زندگی آسان کر دے گا۔ شرط کیا ہے کہ اپنی امیدوں کا مرکز اللہ کو بنا لو اور اللہ کی رحمت کے دروازے پہ دستک دو۔ اب دستک کیسے دینی ہے اس کا طریقہ آپ سمجھ لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر میں تشریف لے کر گئے، اب حضرات نے علماء سے کئی بار غزوہ بدر کے بارے میں سنا ہوگا، میں صرف اس میں سے 2-3 لائنیں آپ حضرات کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے عمل بتانا اور سمجھانا آسان ہو جائے۔ جب غزوہ بدر ہوا یعنی بدر کی جنگ ہوئی، اب حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ایسا معرکہ تھا کہ زندگی موت کا مسئلہ تھا، زندگی موت کا مسئلہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر 2 وقت بڑے کڑے آئے ہیں، بڑے کڑے، بڑے سخت، ایک مکی زندگی میں اور ایک مدنی زندگی میں۔ مکی زندگی میں جو کڑا وقت آیا تھا وہ طائف میں تھا، اور جو مدینے کی زندگی میں یعنی مدنی زندگی میں کڑا وقت آیا ہے، مصیبت والا سخت وقت آیا ہے، آزمائش کا وقت آیا ہے، وہ ہے بدر کا۔ وہ کون سا ہے؟ بدر کا۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت جذب کے اندر یہ بات کہی تھی کہ یا اللہ اگر آج یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ آپ اس سے تھوڑا سا اس بات سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات سے گہرائی کا اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کے اوپر زندگی موت کا کیسا وقت آیا تھا، مسئلہ تھا۔ تو جب اللہ اتنا کڑا وقت آیا تو میرے نبی نے، میرے کملی والے نے اسباب پہ بھروسہ نہیں کیا، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کیا ہے، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کیا ہے۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو وہاں پہنچے بدر میں، حالات کو دیکھا کہ اونچائی پہ وہ ہیں اور نیچے مسلمان، وہ پہلے پہنچے ہوئے تھے، مسلمان بعد میں بدر پہنچے، تو جو جگہ ان کو ملی انہوں نے اس پہ قبضہ کیا، انہوں نے پہاڑوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب آپ کو پتا جو اونچا ہوگا وہ نیچے والے کو دیکھ رہا ہوتا، تو جنگ کیسے جیت سکتے؟ جنگ لڑ نہیں سکتے، جیتنا کیسے؟ لڑ نہیں سکتے۔ پھر کیا ہوا کہ جو پانی کے ٹوبے تھے ان پہ قبضہ کنہوں نے کر لیا؟ کفار مشرکین نے۔ ادھر پانی بھی نہیں ہے، ادھر پانی بھی نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے یہ تعلیم نہیں چھوڑی کہ یا اللہ ہم کینجے لڑیے، او اچھے تے ایسی نیویں ادھر تو پین پانی کوئی نہیں ہے گا، ادھر تو پینے کو پانی کوئی نہیں ہے۔ وہ اونچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری ہر جنگی چال کو سمجھ رہے ہیں، تو ہم لڑے کیسے؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے میں سر رکھا، سجدے میں سر رکھا اور رب کی رحمت کے دروازے پہ دستک دی۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے مدد کرنے والے، اے دستگیر، اے مدد کرنے والے، اے دستگیری کرنے والے، اے دستگیری کرنے والے، اے دستگیر، اپنی رحمت سے ہماری مدد فرما، اپنی رحمت سے ہماری مدد فرما۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں سر رکھ کے روتے رہے، کرلاتے رہے، ہچکیاں لے لے کے، سسکیاں لے لے کے رب کی بارگاہ میں التجائے کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے اوپر خوشی کے آثار تھے، آپ کا چہرہ حشاش بشاش تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ بدر میں فتح مسلمانوں کو ہو کے رہے گی، کہ بدر میں فتح مسلمانوں کو ہو کے رہے گی۔ اللہ والا بس میرے نبی نے یہ سنت چھوڑی، یہ طریقہ چھوڑا، امت کو کر کے دکھایا کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کے اوپر دستک دی، بس اللہ کے نبی کا سجدے سے سر اٹھانا تھا۔ ادھر سے ہوا چلی، اللہ نے ساری ریت کو، سارے پہاڑوں کو اس طرف منتقل کر دیا، پھر بارش برسائی، بارش برسا کے ٹوبے بھر دیے، ادھر کیچڑ ہو گیا، ادھر میدان جنگ جو ہے وہ تیار ہو گیا۔
اللہ نے سارے اسباب کو الٹ سندھ کر دیا. جہاں فتح کے جھنڈے تھے وہاں اب شکست نظر آنے لگی, وہاں شکست نظر آنے لگی. پھر میرے کملی والے نے چھڑی لی, چھڑی لے کے میدان بدر کے اندر نشان لگائے, یہاں عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا, یہاں ابو جہل مرے گا. ہر جگہ پہ نشان لگائے. جہاں کملی والے نے اشارہ کیا وہیں وہ کافر جو ہے وہ جہنم واصل ہوا. کیوں؟ میرے نبی نے رب کی رحمت کے دروازے کے اوپر دستک دی تھی. اور ہم کہاں جاتے ہیں؟ عامل صاحب گھر ہے جی, نہیں گھر نہیں, یہ 10 بجے آیا جی, خیر نہ آئے, کہاں بچی بیمار سی طبیز لینا سی. اپنے کرتوت دیکھ لو, اپنے کرتوت دیکھ لو. تمہارے نبی نے طریقہ کیا چھوڑا ہے اور تم کس طرف چل پڑے ہو. نبی علیہ السلام پہ کڑا وقت آیا تو سجدے میں گئے, ہمارے پہ کڑا وقت آیا تو عامل کے پاس گئے. چادر چڑھان درباراں تے, ماں دی چادر لا کے دربار تے پائے ہو, بے شرمو. ماں ننگے سر بازاراں پھر دی پئی ہے, بیوی ننگے سر بازاراں پھر دی پئی ہے, بہن اور بیٹی ننگے سر بازاروں میں پھر رہی ہے. وہی چادر جو دربار پہ چڑھائی ہے بدبختہ کسی بیوہ کے سر پہ رکھتا, اللہ تیری نسلوں کو سنوار دیتا, اللہ تیری نسلوں کو سنوار دیتا. جو تم نے دیگے وہاں جا کے پکائی ہیں کسی یتیم مسکین آل رسول کے گھر میں پہنچاتا, اللہ تجھے نہیں تیری 21 نسلوں کو سنوار دیتا, 21 نسلوں کو سنوار دیتا. تجھے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ میں اپنا مال کہاں لگا رہا ہوں. نہیں اللہ والو, بات تو میرے مرشد میرے لجپال کے آپ پہ ختم ہونی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرمایا تھا کہ نالی کی اینٹ نالی میں لگتی ہے, مسجد میں نہیں لگ سکتی. مسجد کی اینٹ مسجد میں لگتی ہے, نالی میں نہیں لگ سکتی. حرام کا پیسہ حرام کی جگہوں پہ لگے گا, حلال کے کام نہیں ہو سکتے, حلال کے کام نہیں ہو سکتے. درباروں پہ چادریں چڑھائی, درباروں پہ چادریں چڑھائی. کسی بیوہ کو چادر دو, کملی والا راضی ہوگا, اللہ راضی ہوگا. سردیاں آ رہی ہیں, موسم بدل رہا ہے, کسی کو گرم کپڑے لے کر دو, اللہ راضی ہوگا, اللہ راضی ہوگا. جن کے گھر میں روٹی نہیں ہے, راشن نہیں ہے, ان کو ایک دیگ کا مسالہ لے کر دو, ایک دیگ کا مٹیریل ان کو لے کر ان کے گھروں میں پہنچاؤ, اللہ راضی ہوگا, اللہ کا نبی راضی ہوگا. اس کا مطلب ساری باتوں کا تمہیں علم تھا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, یہ ساری باتوں پہ تم نے سر مارا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب تم نے اللہ کی نافرمانی کی, اللہ نے تمہاری مت مار دی, اللہ نے مت مار دی. معلوم تھا کہ اللہ کی رضا بیوہ کو دینے میں ہے, یتیم کو دینے میں ہے, مسکین کو دینے میں ہے, غربا کو دینے میں ہے. ہم نے موبائل کہاں جا کے لگایا؟ ملنگوں کے اوپر, پیروں کے اوپر, قوالوں کے اوپر لاکھوں روپیہ, قوالوں کے اوپر لاکھوں روپیہ. میں نے ایک کلپ دیکھا قوالی کا, وہ قوالی پڑھ رہے ہیں جس طرح میں بیٹھا ہوں. خدا کی عزت کی قسم ہے, وہ جو آگے نہیں ہوتا, وہ کیا اس کو کہتے ہیں, ہارمونیم کہتے ہیں, وہ جو بجاتے ہیں جو صندوق سا ہوتا ہے, اس تک یہ اسی طرح کا ساؤنڈ آگے پڑا ہوا ہے, سٹینڈ پڑا ہوا ہے. یعنی وہ بجا رہا ہے تو اس کو بجانے کے لیے انگلیاں چلانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی, وہ بار بار پیسوں کو ایسے ہلاتا ہے. یعنی جتنا بڑا یہ ہمارا ہال ہے اس سے تھوڑا سا چھوٹا وہ سٹیج ہے, سٹیج اوپر نیچے یوں پیسوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے, اور ہارمونیم اور یہ اتنا یہ جو ساؤنڈ کا سٹینڈ ہے یہ بھرا ہوا ہے, اور بار بار وہ ہاتھ مارتا ہے, پیسوں کو ہٹاتا ہے کہ تاکہ مجھے یہ بجانا جو ہے نا, یہ انگلیاں چلانا. اتنا پیسہ یہ امت یوں پھینک رہی ہے, یوں پھینک رہی ہے. کسی غریب کے بچے کو پڑھایا ہوتا, مدرسے کے طالب علموں کو پڑھایا ہوتا, کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچایا ہوتا, کسی مریض کا ہسپتال میں جا کے لا علاج مرض میں جو مبتلا تھا, تھیلاسیمیا کے جو مریض ہیں جو زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں, لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں, ان کا علاج کروایا ہوتا. جو روڑیوں پہ ٹکڑے چن چن کے ناپاک ٹکڑے کھا رہے ہیں ان کو کھانا کھلایا ہوتا. تجھے جو تو نے سیاہ دن اور سیاہ رات گزاری جادو کے اندر, تو اگلے دن اٹھتا, اللہ جادو کو بھی دور کر دیتا, اللہ بیماریوں کو بھی دور کر دیتا, اللہ تیری اولاد کو بھی متی اور فرما بردار کر دیتا. جن حالات کے اندر تو تھا اللہ ان حالات کو بدل دیتا. کیوں؟ اللہ نے تیرا دل بدل دیا, اللہ نے تیرا دل بدل دیا ہوتا. تو نے اللہ کا مان اللہ کی رضا والے کاموں پہ لگایا ہوتا. اللہ جب راضی ہو جاتا پھر حالات وہ ہو جاتے جن پہ تو راضی ہو جاتا. جب تک اللہ والو ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے پھر اللہ ہمیں بھی راضی نہیں کرے گا, اللہ ہمیں بھی راضی نہیں کرے گا. اور ہم کس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے وظیفے پڑھنے سے,
اللہ راضی ہو جائے طویل داغا کرنے سے، اللہ راضی ہو جائے درگاہوں پہ جانے سے، اللہ راضی ہو جائے عمرہ کرنے سے، اللہ راضی ہو جائے فلاں کاموں سے۔ بھائی میں نے بہن کا حصہ کھایا ہے، پہلے بہن کو راضی کرو، پھر مدینے والا راضی ہوگا، پھر حج عمرہ کام آئے گا۔ میں نے زکوٰۃ عشر کے پیسے دبائے ہوئے ہیں، سالوں میں نے زکوٰۃ نہیں دی، سود کا پیسہ میرے گھر میں آتا ہے، میرا کاروبار چلتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، پڑھے تو وظیفے جا رہا ہے، پڑھے تو وظیفے جا رہا ہے، تو اللہ علیہ اس کا نتیجہ پھر کیا نکل رہا ہے کہ ہم رجت کا شکار ہو رہے ہیں اور امت جو ہے وہ برباد ہوتی جا رہی ہے۔ تو میری تمام حضرات سے گزارش ہے، جو پریشان حال آئے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں پریشان حال ہے، اسباب سے نظر ہٹا کے مسبب الاسباب پہ نظر رکھ لو۔ جب تک تمہاری نگاہ، تمہاری نظر مسبب الاسباب پہ نہیں آتی، اللہ والو تمہاری بگڑی نہیں بن سکتی، بگڑی نہیں بن سکتی۔ تو جو دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے آپ حضرات کے سامنے 2-4 دفعہ پڑھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ جب اپنے حالات کو سوچو تو سوچتے سوچتے آنسو آ جائیں۔ سن رہے ہو؟ جاگتے رہنا، میں طریقہ سکھا رہا ہوں، کیونکہ فقیر کیا سکھاتا ہے؟ طریقہ مانگنے کا۔ اپنے حالات کو سوچو کہ میں 15 سال پہلے کیا تھا، 10 سال پہلے کیا تھا، جب یہ مصیبتیں شروع ہوئیں 25 سال پہلے کیا تھا۔ جب سوچتے سوچتے آنکھیں چھلک پڑے، بس سجدے میں چلے جاؤ، وضو ہے نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کسی ملنگ کی ضرورت نہیں ہے، کسی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، وضو کی ضرورت نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ بس اپنے گناہوں کو سوچتے سوچتے نادم ہو جو، یہ آنکھیں چھلک پڑے، دل رو پڑے، سجدے میں اللہ کے قدموں سے لپٹ جاؤ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بس وہی گھڑی رب کو منانے کی ہے، وہی گھڑی دل کو بدلنے کی ہے، وہی گھڑی حالات کو بدلنے کی ہے۔ رب کی رحمت کے دروازے پہ دستک دو، دن میں یہ کام 10 دفعہ کرو، دن میں یہ کام 50 دفعہ کرو، یہ آپ کے ایمان کی اور دل کی کیفیت کے اوپر ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ سجدے میں پڑھتے جاؤ، اپنے نبی کی طرح روتے جاؤ، ہچکیاں سسکیاں لیتے جاؤ۔ سجدے سے سر تب اٹھانا ہے کہ یا اللہ میرے نبی نے سر تب اٹھایا تھا کہ حالات بدل چکے تھے، میں بھی سر تب اٹھاؤں گا جب میرا دل بدل چکا ہوگا اور حالات بدل چکے ہوں گے۔ اس یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ اور عام حالات کے اندر جب بھی فرض نماز پڑھے تو نماز کے بعد ایک سجدہ کر کے رب سے دعا کرتے رہے، اس میں کیونکہ ہوش و حواس ہے، دن کے 7 بار 11 بار 13 بار طاق اعداد میں پڑھ کے اللہ سے مانگتے رہے۔ لیکن کام کب بنے گا؟ نہیں سمجھ نہیں آئی۔ اللہ والوں یوں مانگنے سے کام نہیں بنتے، کام اس وقت بننا ہے کہ اپنے ماضی کو سوچتے سوچتے بس دیر ہو جاؤ۔ جب یہ روئے گا اللہ نے اپنے خلیل کو، اپنے ابراہیم کو وحی کی کہ اے میرے خلیل کبھی کبھی اپنے دل کو دھو لیا کر۔ کیا کیا کر؟ اپنے دل کو دھو لیا کر۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کے خلیل نے معصومیت سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، سونے اتنے تو پانی نہیں پہنچتا تو ادھر تو پانی نہیں پہنچتا تو میں اس کو دھوں کیسے، میں عاجز ہوں۔ تو میرے رب نے فرمایا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے مجھے یاد کر کے رو لیا کر، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے میرے سے 2 باتیں کر کے راز و نیاز کر کے رو لیا کر۔ تو آنکھوں سے پانی بہاتے جانا، اسی پانی سے میں تیرے دل کو دھوتا جاؤں گا، اسی پانی سے میں تیرے دل کو دھوتا جاؤں گا۔ اللہ والو یہ جو میں طریقہ بتاؤں گا کہ 7 بار پڑھو، 21 بار پڑھو، 50 بار پڑھو، 100 بار پڑھو، 2 تسبیحاں صبح و شام کرو، کوئی شے نہیں ملنی جب تک دل نہیں ٹوٹے گا، دل نہیں چھلکے گا، آنکھیں نہیں چھلکیں گی، دل نہیں روئے گا، آنکھیں نہیں کرلائیں گی، آنسو نہیں آئیں گے، رب کو پیار نہیں آئے گا، رب کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی۔ جب رحمت متوجہ نہیں ہوگی نہ دل بدلے گا نہ حالات بدلیں گے، پھر بس من کا تسبیح پھرے گی، دل نہیں پھرتا۔
تسبیح پھرے گی دل نہیں پھرتا. اور آج جو میں نے اللہ والوں جو نقطہ سمجھایا ہے کہ تسبیح نہیں پھیرنی دل پھیرنا ہے. اے اللہ میں تسبیح پھیر پھیر کے دیکھ لی کچھ نہیں ملا, میں نے پیروں کے پاس جا کے دیکھ لیا کچھ نہیں ملا, آج تیرے در کے فقیر کے پاس گیا ہوں, اس نے یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ تسبیح پھیرنے سے نہیں ملتا دل پھیرنے سے ملتا ہے. اے اللہ میرے حالات کو نہ پھیر, میرے دل کو پھیر دے, میرے دل کو پھیر دے, ایسے پھیر دے جیسے تجھے پسند ہے, مدینے والے کو پسند ہے. مجھے ایسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے, مدینے والے کو پسند ہے. مجھے اس سانچے میں ڈال دے جو سانچہ تجھے پسند ہے, مدینے والے کو پسند ہے. آج سے میری پسند ناپسند کا کوئی سوال نہیں ہے, اب پسند بھی تیری چلے گی, ناپسند بھی تیری چلے گی, پسند بھی مدینے والے کی چلے گی, ناپسند بھی مدینے والے کی چلے گی. اے اللہ میں نے فقیر کے کہنے پہ اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے, تیرے حوالے کر دیا ہے. آج میں نے قرآن سنا, الیس اللہ بکاف عبد, اللہ آوازیں دیتا ہے اے بندے کیا تیرے لیے تیرا اللہ کافی نہیں ہے. پھر رب جو جوڑتا ہے فقل حسبی اللہ, کہو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, میں نے اسی کے اوپر بھروسہ کیا ہے, میں نے اسی کے اوپر بھروسہ کیا ہے. اب اپنے رب کی رحمت پہ بھروسہ کر کے اللہ کی رحمت کے دروازے پہ دستک دو اور سجدے میں جا کے کرلا کرلا کے روئیں, اور وہی بات اللہ سے آڈا لگانا سیکھ لو, اللہ سے آڈا لگانا سیکھ کے جاؤ, اللہ کے ساتھ ضد لگانا سیکھو, اللہ سے منوانا سیکھو, اللہ سے لینا سیکھو, اللہ سے لینا سیکھو. کہو یا اللہ تیرے نبی نے سر تب اٹھایا تھا فیصلے ہو گئے تھے, آج نبی کی سنت پہ اسی طرح میرا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے, میرا دل ٹوٹ گیا ہے, حالات نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے. آج شافی کے در پہ بھی گیا ہوں, اس نے آئینہ دکھا کے بھرے مجمع میں مجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے. اے اللہ اب کوئی در بھی نہیں رہ گیا, تیرے رحمت کے در پہ میں آ گیا ہوں. اب میں سجدے سے سر تب اٹھاؤں گا جب فیصلے ہو چکے ہوں گے, فیصلے ہو چکے ہوں گے, میرا دل پھر چکا ہوگا, حالات پھر چکے ہوں گے. تو اللہ بولو اس کیفیت کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے. یہ کیفیت دن میں ایک بار نصیب ہو جائے, 2 دن بعد نصیب ہو جائے, 3 دن بعد نصیب ہو جائے, بس اللہ والوں کام بن جائے گا. آج رات ہی کام بن جائے گا, کل رات کام بن جائے گا. اور جب تک یہ ندامت والی کیفیت نصیب نہیں ہوتی تو تب تک میں نے کیا کہا ہے, ہر نماز کے بعد سجدے میں جا کے 7 بار پڑھ کے اللہ سے مانگتے رہو, تاکہ عادت بنتی ہے, عادت بنتی ہے, اس کا ثواب بھی ہوگا. آپ تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت ہے, جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے, جو دکھی آئے ہیں پریشان آئے اللہ سب کے دکھ دور عطا فرمائے. تمام حاضرین مجلس کی اللہ حاضری کو قبول و منظور فرمائے. یا اللہ جہاں سے بھی آئے ہیں ایک ایک قدم کے اوپر نیکیاں عطا فرما, ایک ایک قدم کے اوپر گناہوں کو معاف فرما, ایک ایک قدم کے اوپر درجات کو بلند عطا فرما. یا اللہ اس محفل پاک کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ذکر کرنا کرانا سننا سنانا قبول و منظور فرما. اے رب رحمان جو دکھی ہیں ان کو دکھ دور عطا فرما. اے اللہ جو سکھی آئے ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرما. اے رب کریم, اے رب کریم, اے رب کریم, جو بیمار آئے ہیں یا اللہ جو بیمار آئے ہیں, اے اللہ جو بیمار آئے ہیں, بدنی بیمار ہیں, روحانی بیمار ہیں, جہاں سے بھی آئے ہیں یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ خانقاہ سے نکلنے سے پہلے سب کی جھولیاں بھر دے. اے اللہ جو سوال لے کر آئے ہیں ان کا جواب عطا فرما. اے اللہ جو سوال لے کر آئے ہیں ان کا جواب عطا فرما. اے اللہ جو صاحب اولاد آئے ہیں ان کی اولاد کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دے. اے اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے. اے اللہ جو مالی تنگ دستی کا سوال لے کر آئے ہیں ان کو طیب حلال رزق اور اپنے راستے میں خرچ کرنے والا رزق عطا فرما. اے اللہ جو بے حیثیت آئے ہیں ان کو صاحب حیثیت بنا دے. اے اللہ جو بے گھر آئے ہیں ان کو یا اللہ گھر عطا فرما. جو بے نمازی آئے ہیں یا اللہ ان کو نمازی بنا دے. اے اللہ جو غافل آئے ہیں ان کو ذاکر بنا دے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں بن مانگے عطا فرما. یا اللہ جو ماں باپ بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو ڈھنگ کے جوڑ کے رشتے عطا فرما. اے رب رحمان جو سوشل میڈیا پہ ہمیں سنتے ہیں یا اللہ ہمارے متعلقین میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو دکھی ہیں ان کو دکھ دور عطا فرما. اے اللہ جو سکھی ہیں ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ان کے ہمارے پہ حقوق ہیں ان سب کے حق میں یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ ان قبول و منظور فرما. ہماری درخواستوں التجاؤں اور دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.